حدیث نمبر 466 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میری 3 راتیں اس حال میں نہ گزرے کہ اس میں سے میرے پاس کچھ باقی ہو سوائے اتنے حصے کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں۔ بخاری و مسلم۔ فوائد، یعنی 3 راتیں گزرنے سے پہلے میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فارغ ہو جاؤں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مال اپنے پاس رکھنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آرزو اور خواہش کا اظہار جائز ہے۔ حدیث نمبر 467 سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا کے مال و اسباب کے لحاظ سے تم سے نیچے کمتر ہو، اور ان کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں تم سے اوپر بڑھ کر ہو۔ اس طرح زیادہ لائق ہے کہ پھر تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اور بخاری کی روایت میں ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ایسے آدمی کو دیکھے جسے مال اور پیدائش میں اس پر فضیلت دی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو بھی دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے نیچے یعنی کمتر ہے۔ فوائد، دنیاوی مال و اسباب کے اعتبار سے اپنے سے بالا لوگوں کو دیکھنے سے فی الواقع انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس لیے اس کا بہترین علاج وہی ہے جو خود اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی بیان کر دیا گیا ہے کہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو۔ تمہارے پاس اگر اپنا چھوٹا موٹا مکان ہے جس میں موسم کی سختیوں سے تم محفوظ رہتے ہو تو فلک بوس عمارتوں اور عالی شان کوٹھیوں کی طرف مت دیکھو، بلکہ ان لوگوں کو دیکھو جو بے گھر ہیں اور تھیٹروں اور فٹ پاتھوں پر رات گزارتے ہیں یا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں جو بارش میں چھلنی کی طرح ٹپکتی ہے اور سیلابی پانی کے ایک ہی ریلے میں بہہ جاتی یا پیوند زمین ہو جاتی ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ تاہم دین کے اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو زیادہ متقی اور عبادت گزار ہوں، تاکہ انسان کے اندر تقویٰ اور عبادت کا مزید شوق پیدا ہو، جیسا کہ دوسری احادیث میں یہ چیز بیان فرمائی گئی ہے۔ حدیث نمبر 468 سابق راوی ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار و درہم اور شال و 2 شالے کا بندہ پرستار ہلاک ہو کہ اسے یہ چیزیں دی جائے تو خوش اور اگر نہ دی جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ بخاری۔ فوائد، دنیا دینار و درہم اور چادروں کا بندہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے احکام و ہدایت کے مقابلے میں دنیا کی ان چیزوں کے حصول کو ترجیح دیتا اور شب و روز انہی میں مگن رہتا ہے۔ گویا وہ اللہ کی بندگی کی بجائے مال و اسباب کی بندگی کرتا ہے اور یہ غیر اللہ کی بندگی اس کی ہلاکت کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 469 سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ میں نے
70 اہل صفا کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس جسم کے اوپر کا پورا حصہ چھپانے کے لیے چادر نہیں تھی، کسی کے پاس نچلا تھڑ ڈھانکنے کے لیے ایزار، پاجامہ، تہبند اور شلوار وغیرہ ہوتی، یا چادر جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے۔ وہ کپڑا کسی کی نصف پنڈلی تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، پس وہ اسے اپنے ہاتھ سے اکٹھا کر کے رکھتے کہ کہیں ان کا قابل ستر حصہ عریاں نہ ہو جائے۔ بخاری۔ فوائد: صفا چبوترے یا ڈیوڈھی کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے آخر میں چبوترا تھا جو چھتا ہوا تھا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنے والے اور جہاد کی تربیت لینے والے صحابہ وقت گزارتے تھے۔ ان کو اہل صفا کہا جاتا تھا۔ ان کی ایک متعین تعداد نہیں تھی، اس میں کمی و بیشی ہوتی رہتی تھی۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ یا نبوی درس گاہ تھی اور معسکر بھی۔ اس میں آج کل کے طلباء علوم دینیا کے لیے بڑی عبرت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کس طرح ایک چبوترے پر اپنے شب و روز گزار کر اور اسی طرح کھانے سے بے نیاز ہو کر کہ کبھی مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو فاقہ، دین کا علم حاصل کیا اور جہاد کی تربیت لی۔ حدیث نمبر 470۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلم۔ فوائد: ایک مومن کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار ہے، اس کے اعتبار سے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو دائمی عذاب ہے، اس کے اعتبار سے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایک مومن شہوات و خواہشات نفس سے بچتا ہوا جس طرح مومنانہ و متقیانہ زندگی گزارتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے وہ قید خانے میں ہے اور وہ قواعد و ضوابط کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، جبکہ کافر ہر قید اور ضابطے سے آزاد اور خواہشات و شہوات کی لذتوں میں منہمک رہتا ہے۔ یوں گویا اس کے لیے جنت ہے۔ مقصد اس حدیث سے مومن کو آخرت کی تیاری کی ترغیب اور دنیاوی لذتوں سے اجتناب کی تاکید ہے۔ حدیث نمبر 471۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک پردیسی یا راہ گیر ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت میں بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ بخاری۔ علماء نے اس حدیث کی شرح اور اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تم دنیا کی طرف زیادہ مت جھکو، نہ اسے مستقل وطن بناؤ، نہ اپنے جی میں زیادہ دیر دنیا میں رہنے اور اس پر زیادہ توجہ دینے کا پروگرام بناؤ۔ اس سے تم صرف اتنا ہی تعلق رکھو جتنا ایک مسافر اجنبی دیش سے تعلق رکھتا ہے، اور دنیا میں زیادہ مشغول نہ ہو، اسی طرح جیسے ایک مسافر جو اپنے گھر جانے کا ارادہ رکھتا ہو، دیار غیر سے زیادہ وابستگی نہیں رکھتا۔ وباللہ التوفیق۔ فوائد: جو شخص دنیا کو ایک مسافر خانہ اور گزرگاہ سمجھے گا، وہ یقیناً زخارف دنیا سے اپنا دامن الجھانا پسند نہیں کرے گا۔ انسان کی غلطی یہی ہے کہ وہ اس کی اس حیثیت کو نہیں سمجھتا اور پل کی
پل کی خبر نہ ہونے کے باوجود 100 برس کے سامان کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے کہا ہے سامان ہے 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ حدیث نمبر 472 حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائے جب میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے محبوب جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ محبت کریں گے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ وغیرہ نے حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تخریج امام نووی کے برعکس امام بوصیری نے اسے زوائد میں ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند میں خالد بن عمر راوی کے ضعف پر ائمہ جرح و تعدیل متفق ہے۔ ابن ماجہ رقم 4102۔ تاہم بعض اور علماء نے اس کے دیگر ضعیف طرق اور مرسل شواہد کی بنا پر اسے حسن قرار دیا ہے، جس سے امام نووی کی تائید ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ انظر ایضاً الصحیحہ للالبانی رقم 944۔ فوائد: زہد دنیا اور اس کے علائق سے کنارہ کشی کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد کا مطلب ہے کہ رزق حلال پر قناعت کرنا اور کمائی کے ناجائز ذرائع اختیار کرنے سے اجتناب کرنا، کیونکہ اسلام میں ترک دنیا کی اجازت ہے، نہ مال و دولت کے حصول کی سعی و کوشش مذموم۔ اس لیے دنیا سے تعلق اور معاش کے لیے سعی و جہد زہد کے منافی نہیں، بلکہ صرف حلال ذرائع اور حلال آمدنی پر کفایت اسے عبادت کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مال و دولت سے بے نیازی اور ان سے صرف نظر کر لینا بھی زہد کا اور استغنا و قناعت کا حصہ ہے۔ اس سے ایک اضافی فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں محبوب اور معزز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے برعکس لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرنے سے انسان ذلیل ہوتا ہے اور لوگ اسے پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اس سے جتنا مانگو وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، بلکہ نہ مانگنے پر وہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ یعنی انسان کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، اس سے مانگو جس کے فضل و کرم کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہوتا اور بندے سے مانگا جائے تو وہ غضبناک ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 473 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کے اس مال و اسباب کا ذکر کیا جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو حاصل ہو گیا تھا، اور پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر جھکے رہتے تاکہ بھوک کی شدت کم محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ردی کھجور بھی میسر نہ ہوتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ بھر لیتے۔ مسلم۔ الدقل دال اور قاف پر زبر، گٹیا اور ردی کھجور۔ فوائد: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کثرت فتوحات کی وجہ سے لوگ پہلے کی نسبت زیادہ خوشحال اور آسودہ ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یاد دلایا کہ وہ بھی وقت یاد رکھو جب اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان نہایت کٹھن حالات اور فقر و فاقہ سے دوچار رہے، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی یہ حالت تھی جو روایت میں بیان ہوئی ہے۔ مقصد اس کے بیان سے لوگوں کو تنبیہ کرنا تھا کہ کہیں مال و دولت کی فراوانی اور دنیاوی آسائشوں کی کثرت
تمہیں دنیا کی محبت میں اس طرح نہ پھنسا دے کہ آخرت کی زندگی کو تم بلا بیٹھو اور غفلت کا شکار ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 474۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ میرے گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کوئی جاندار کھائے سوائے اس تھوڑے سے جو کے جو میری طاق میں رکھے ہوئے تھے۔ پس میں ایک مدت دراز تک اسی میں سے لے کر کھاتی رہی، بالآخر ایک دن میں نے اسے ناپا تو وہ ختم ہو گیا۔ بخاری و مسلم۔ شطر شعیر کے معنی ہے تھوڑے سے جو۔ امام ترمذی نے اس کی اسی طرح تفسیر کی ہے۔ فوائد: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اگرچہ مال غنیمت کے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلے کی نسبت آسودگی کے ساتھ وقت گزار سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فقر و تنگدستی کی زندگی کو اختیار کیے رکھا جو غنیمتوں کے آنے سے پہلے تھی۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زاہدانہ زندگی کا تذکرہ فرمایا ہے، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی کا گھر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شدید محبت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوسری بیویوں کے مقابلے میں کوئی ترجیحی سلوک نہیں کیا بلکہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ فرمایا۔ اس میں علماء کرام اور ان کے اہل خانہ کے لیے بڑا سبق ہے کہ وہ اہل دنیا اور ان کو میسر آسائشوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم آمدنی میں گزارا کرنے کو سعادت سمجھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو بغیر ناپے تولے استعمال کیا جائے، اس میں برکت رہتی ہے اور ناپنے تولنے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 475۔ حضرت عمر بن حارث حضرت ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بھائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت کوئی دینار و درہم چھوڑا، نہ کوئی غلام لونڈی اور نہ کوئی اور چیز، البتہ وہ سفید خچر چھوڑا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے، اور اپنے ہتھیار اور وہ زمین جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے صدقہ وقف کر دیا تھا۔ بخاری۔ فوائد: سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق ہوا۔ اس میں جو کافر مرد و عورت قیدی بنے ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمان کر کے ان سے نکاح کر لیا اور اپنے حرم میں شامل فرما لیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سسرالی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے بنو المصطلق کے تمام قیدیوں کو جو 100 کے قریب تھے رہا کر دیا۔ ہتھیار سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ اور تلوار ہے، اور زمین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جو فدق اور خیبر وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرما دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام اور لونڈی ایسی نہیں چھوڑی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد نہ کر دیا ہو۔ حدیث نمبر 476۔
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو ہمارا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، بس ہم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت ہو گئے اور اپنے اجر میں سے کوئی حصہ مال غنیمت وغیرہ کی صورت میں انہوں نے نہیں کھایا۔ ان میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ انہوں نے ایک کمبل اپنے پیچھے چھوڑا تھا، جب ہم اس کے ساتھ ان کا سر ڈانپتے تو ان کے پیر ننگے ہو جاتے اور جب پیر ڈانپتے تو سر کھل جاتا، بس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ان کا سر ڈانپ دیں اور ان کے پیروں پر کچھ اذخر گھاس ڈال دیں، اور بعض ہم میں سے وہ ہے جن کے پھل پک گئے ہیں اور وہ اسے چن رہے ہیں، یعنی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ نمیرہ اونٹ کی دھاری دار چادر۔ آئینعت کے معنی ہے پک گئے اور پا لیے۔ یہ دوبوہا یا پر زبر اور دال پر زیر اور پیش دونوں طرح منقول ہے، معنی ہے وہ پھل کاٹ اور چن رہا ہے اور یہ اللہ نے ان پر دنیا کے مال و اسباب کے جو دروازے کھولے اور اس پر ان کو قدرت عطا فرمائی، اس کے لیے استعارہ ہے۔ فوائد: اس میں ہجرت اور جہاد کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کا بیان ہے۔ یہ اجر دنیا میں مال غنیمت کی صورت میں بھی ان غازیان اسلام کو ملتا ہے جو جہاد سے بخیریت واپس آ جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ملے گا، اور جو لوگ میدان جہاد میں ہی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں انہیں اس کا سارا اجر قیامت کو ہی ملے گا، دنیا میں وہ جہاد کے پھل سے محروم رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 477۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ ترمذی، حسن صحیح۔ فوائد: اس سے واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا اور اس کے مال و اسباب کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا اہل ایمان کے نزدیک بھی اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے اور اسے صرف آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے ایک ذریعہ یا کمرہ امتحان سمجھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 478۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگو آگاہ رہو، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ان چیزوں کے جو اس سے تعلق رکھتی ہے، اور سوائے دینی علوم سے بہرور اور اس کا علم حاصل کرنے والوں کے۔ ترمذی، حسن۔ فوائد: اس سے مراد دنیا کا مطلقاً ملعون ہونا نہیں ہے بلکہ اصل مطلب دنیا کی ان چیزوں کا ملعون ہونا ہے جو انسان کو اللہ سے دور اور اس کی اطاعت سے مشغول کر دے۔ اس اعتبار سے دنیا کی کوئی چیز مذموم بھی ہو سکتی ہے اور محمود بھی، مثلاً مال محمود ہے اگر اسے حلال طریقے سے حاصل اور حلال مصارف پر ہی خرچ کیا جائے، بصورت دیگر یہی مال مذموم و ملعون ہے۔ وعلی ھذا القیاس دنیا کی دوسری چیزیں ہیں۔ وہ علم بھی محمود و مطلوب ہے جو اللہ کے قریب کر دے اور بندوں کی ہدایت اور فیض رسانی کا ذریعہ بنے، بصورت دیگر یہ بھی مذموم و ملعون ہے۔ اس میں علماء اور طلباء علوم دینیہ کی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 479۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جائیدادیں نہ بناؤ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری رغبت دنیا میں بڑھ جائے گی۔ ترمذی، حسن۔ فوائد: ضیعتہ سے مراد زمین، صنعت و زراعت اور کاروبار ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان میں اتنا زیادہ انہماک اور دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کا مقصد زندگی رضا الہی کے بجائے یہی چیزیں بن جائے اور اس کے شب و روز اسی تگ و دو میں صرف ہو، ورنہ حسب ضرورت و کفایت تو زمین، کاروبار اور جائیداد وغیرہ بنانا اور رکھنا سب
جائز ہے، ممنوع نہیں۔ حدیث نمبر 480، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جبکہ ہم اپنے چھپر کی مرمت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ چھپر کمزور ہو کر گرنے کے قریب ہو گیا تھا، ہم اسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو معاملے موت کو اس سے بھی زیادہ قریب دیکھ رہا ہوں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے بخاری و مسلم کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فوائد: خس سے مراد یا تو چھپر ہے یا وہ گھر ہے جو لکڑی اور کانوں سے بنا ہوتا ہے اور مٹی سے اسے لیپ دیا جاتا ہے، وہ مٹی کی لپائی ہی میں مصروف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکان کی لیپا پوتی نہ کی جائے، بلکہ مطلب موت کی یاد دہانی ہے تاکہ موت ہر وقت انسان کے سامنے رہے اور کسی وقت بھی اس سے غفلت نہ برتے۔